طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ نے وہ طوفان کس طرح سے گزارا، اس میں سے کس طرح گزرے اور اس میں سے کس طرح آپ زندہ باہر آ گئے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ طوفان میں سے باہر آنے کے بعد آپ وہی شخص نہیں ہوں گے جو کہ طوفان کے اندر گیا تھا۔ بس یہی ایک خاصیت ہے طوفان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یوکے کے حالات کوئی اتنے قابل ستائش نہیں ہیں۔ یہ بات آپ کو کافی عرصے سے میں بتاتی چلی آ رہی ہوں، گاہے بگاہے اس کے بارے میں کافی سارے پروگرامز بھی کیے کہ یہاں پہ یوکے میں مہنگائی ہو رہی ہے، یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ انکریز ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کا رہنا اور گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ صرف گزارے کے قابل ہی لوگ پیسے کما لینا تو وہی بڑی بات ہے، کیونکہ سیونگز تو کرنا اب امپاسبل ہو چکا ہے۔ یوکے کی یہ جو نئی گورنمنٹ آئی، لیبر کی حکومت، اس نے آ کے بہت سارے چینجز کیے اور اسپیشلی ان کا ٹارگٹ تھا کہ بھی یوکے میں جتنے بھی امیگرینٹس آ چکے ہیں نا، ایک تو ان کو باہر نکالا جائے اور دوسرا نئے امیگرینٹس کو یہاں پہ نہ آنے دیا جائے۔ اس سلسلے میں مطلب ایک بہت اچھی ان لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ بھی ایک سوچ تھی کہ بھی یہاں پہ یوکے میں جو ہیں اللیگل لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے، اور اللیگل لوگوں کے خلاف انہوں نے کافی سارا کریک ڈاؤن بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ بھی نئے آنے والے امیگرینٹس کے لیے رولز اتنے سخت کر دیے کہ بھی لوگ یہاں پہ اس کنٹری میں نہ داخل ہو سکیں۔ اب ان سارے رولز کو سخت کرنے سے اور یہ سارے ان کے جو سٹیپس تھے نا، یہ سارے کے سارے تھے کہ بھی یہاں سے امیگرینٹس کو نکالا جائے۔ اور اب ایسی سچویشن ہو چکی ہے یہاں پہ یوکے میں، یہاں کی موجودہ صورتحال کے تحت کہ بھی حکومت آئے دن نئے نئے رولز لے کر آ رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کے اوپر گاہے بگاہے ٹیکسز بھی انکریز کر رہی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا رہنا پہلے ہی یعنی کہ کاسٹ آف لیونگ بڑی انکریز ہو چکی تھی کووڈ کی وجہ سے، اور اس کے بعد کے جتنے بھی ایفیکٹس تھے وہ لوگوں نے یہاں پہ بھگتے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بھی مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور یہاں کی اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے نا، اس نے ٹیکسز اتنے انکریز کر دیے ہیں، لوگوں کے اوپر ہر وقت ایک نئی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ بھی اب یہاں سے بھی ان کو کٹ آف کیا جائے گا، یہاں سے بھی ان کے اوپر کٹس لگائے جائیں گے، اور ان کے اوپر ٹیکس جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے۔ اب جی یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بات شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، جہاں سے جا کے آپ اس ڈیٹا کو کمپلیٹلی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ کمنٹس میں آ کے یہ کہیں گے کہ نہیں بھی یوکے رہنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا کنٹری ہے اور یہاں کے حالات بڑے ہی بہتر ہیں، تو ان کو چاہیے ایک دفعہ مطلب انسان کو چھپڑ کا ڈڈو نہیں بن کے رہنا چاہیے۔ انسان وہی کچھ نہیں ہوتا دنیا میں ریالٹی جو کہ اس کے اپنے ساتھ بیت رہی ہو یا اس کے ارد گرد رہنے والے رشتہ داروں یا دوست احباب کے ساتھ بیت رہی ہو۔ ریالٹی وہ ہوتی ہے جو کہ اس کنٹری میں رہنے والے باقی کے یعنی کہ آل اوور دا کنٹری لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے۔ اور اس ریالٹی کے اکارڈنگ یعنی کہ جو ڈیٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو لنک کو آپ نے اوپن کر کے لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ بھی اب یہاں پہ نا امیگرینٹس کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سالوں کی نسبت اب تقریباً ایک سال کے عرصے کے دوران 2024 سے لے کے 2025 تک کوئی تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگ یوکے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب یہ اس میں وہ لوگ نہیں شامل جن کو کہ ان لوگوں نے پکڑ کے زبردستی یہاں سے ڈیپورٹ کیا ہے یا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، مطلب اللیگل لوگ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہاں پہ یوکے کا رہنے کا سٹیٹس تھا، کئی ایک لوگ یہاں کے برٹش نیشنل تھے، اور کئی ایک لوگ ایسے بھی تھے جن میں کہ وہ یہاں پہ ایک اچھا خاصا ان کا بزنس رن ہو رہا تھا، وہ یہاں پہ اچھی خاصی یعنی کہ کمائی کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا بزنس صرف اور صرف اس وجہ سے وائنڈ اپ کیا کہ حکومت نے ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب کوئی بھی بندہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہوتا ہے کہ بھی یہاں پہ صرف اور صرف اس ٹا میں کہ بھی ہم یوکے میں رہیں گے، ایک محنت کریں، اپنا بزنس یہاں پہ رن کرے، دن رات اس کے اوپر محنت کرے، اور اینڈ میں آ جا کے آدھے سے بھی زیادہ پیسے حکومت کو ٹیکس کے نام پہ پے آف کر دے، تو اس کو بزنس میں کیا فائدہ ہوگا۔ کئی ایک لوگ ایسے تھے جو کہ برٹش نیشنل تھے، اور انہوں نے یہاں سے یوکے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ بھی یہاں پہ جاب اپرچونٹیز بہت کم ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ رنگ اور مذہب، نسل کی بنیاد کے اوپر اب نوکریاں دی جا رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ان کا پاسپورٹ دیکھ کے، ان کی نیشنلٹی دیکھ کے،
پلس مذہب اور نسل کی بنیاد پہ بھی نوکریوں میں ان کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ اب جب جاب اپرچونیٹیز کم ہو جائیں اور لوگوں کی آمدن بھی کم ہو، یعنی کہ جو بھی جاب کرنی ہے اس میں سے جو ارننگ ہونی ہے وہ ان کے لیے انف نہ ہو، یعنی کہ اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، سیونگز ہو نہیں رہی، تو ایسی صورتحال میں لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے اپنی مرضی سے والنٹیرلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ وہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب کہ برطانیہ تاج برطانیہ ہوا کرتا تھا اور لوگ مرے جا رہے ہوتے تھے یہاں پہ آنے کے لیے، کہ جو بندہ ایک دفعہ یہاں پہ اس کنٹری میں داخل ہو گیا تو اس کے تو وارے نیارے ہی ہو گئے۔ اب وہ وارے نیارے ختم ہو چکے ہیں اور حالات اس حد تک ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کا یہاں پہ اب گزارا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس 1 سال کے عرصے کے اندر یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا ایک ڈیٹا بیس انالیسز لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ سے زائد جو برٹن تھے نا وہ برطانیہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے، اور دوسرے کنٹریز میں ایسے کنٹریز جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے رہنے میں نہ تو ان کو بزنس کرنے کے بعد اتنے ہیوی ٹیکسز پے کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ وہاں پہ جا کے جاب کر رہے ہیں تو ان کی انکم اتنی تو ہوگی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا سکیں۔ حکومت کی طرف سے لیے گئے یہ تمام جتنے بھی سٹیپس ہیں اور جو بھی پالیسیز ہیں اس کا ایفیکٹ یہ آیا کہ لوگوں کے لیے یہاں پہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے کئی ایک لوگوں کو یہاں سے یو کے سے موو ہو کے دوسرے کنٹریز کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی یو اے ای جا رہا ہے، کوئی کینیڈا شفٹ ہو رہا ہے، اور کئی ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دوسرے یورپین کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے پاکستان مائگریشن کر کے بھی دوبارہ واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو کہ پاکستان سے آئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اتنے ٹف حالات دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے وطن واپس جا کے وہاں پہ ہم لوگ سٹرگل کر لیں، ایٹ لیسٹ وہ ہمارا ملک ہے، وہاں پہ ہماری فیملیز ہیں۔ جو یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی پہ رہتے ہوئے میں چیز آبزرو کر رہی ہوں نا، تو اس میں صرف اب وہی مائیگرینٹس یہاں پہ رہنے پہ مجبور ہیں جن کو کہ یا تو آپ کہہ لیں کوئی اور اپرچونٹی نہیں مل رہی، کوئی ایسا کنٹری وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے جہاں پہ جا کے کہ وہ ایزیلی سروائیو کر سکیں، یا وہ لوگ جن کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ممکنات میں سے نہیں ہے، وہی لوگ مجبور ہیں اس وقت یہاں پہ رہنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کہیں نا کہ بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے یو کے میں کوئی بہت اچھی ایک لگژریس لائف گزار رہے ہیں، یا ان کا ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے، یا کوئی ایسا کہ بھی ان کے پاس بہت ڈھیر ساری سیونگز ہیں، تو ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو کہ جو کچھ کما رہے ہیں وہی کچھ کھا رہے ہیں، بامشکل ان کی زندگی کا گزارا ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس ویزا کے اوپر آنے والے جتنے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی اب بیک اپ کر چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ برطانیہ کی حکومت نے ایک نئی پالیسی یہ بھی اس میں انٹروڈیوس کروائی تھی کہ وہ بندہ جو کہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی تقریباً 10,000 پاؤنڈ یہاں پہ شیورٹی کے طور پہ جمع کروانا پڑے گا، کہ وہ بندہ جو کہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آتا ہے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ یو کے سے واپس اپنے ہوم کنٹری جائے گا تو اس کو وہ 10,000 پاؤنڈ ریٹرن کر دیے جائیں گے، یہ ادر دین اس کی یونیورسٹی کی فیس اور ویزا فیسز کے علاوہ ہیں۔ یہاں پہ کچھ روز قبل ایک ایسا بندہ آیا تھا جو کہ خانہ کعبہ کی صفائی وغیرہ کیا کرتا تھا اور وہاں کی جو مینٹیننس ہے نا اس کو وہ مینٹین کیا کرتا تھا نا۔ اب وہ جب یہاں پہ یو کے میں آیا تو اس کو دیکھ کے اور جان بوجھ کے اس کو ٹارگٹ کر کے نا یہاں پہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا جس کو کہ کوئی تقریباً 19 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اس کو اس کی نیشنلٹی دیکھ کے اور یہ جانچ پڑتال کر کے کہ بھی یہ برٹش نیشنل ہے اور یہ پاکستانی ہے، اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کو قتل کر دیا گیا۔ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں کہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اب برطانیہ اسی طرح کا تاج برطانیہ ہے جیسے کہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو یہ صرف اور صرف ان کی ایک خیالی ہے، ان کی ایک ایسی سوچ ہے جو کہ وہ صرف اپنے دماغ میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی یو کے حالات بہتر ہیں اور ایوری تھنگ از اوکے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پچھلے 1 سال میں یہاں سے یو کے سے موو ہو گئے اور ادر کنٹریز میں جا کے انہوں نے سکونت اختیار کر لی، کیا ان لوگوں نے عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، ان ٹائم ان لوگوں نے فیصلہ لے لیا ہے، یا کہ ان لوگوں نے کوئی جلد بازی کی ہے؟ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔